ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا وہ من الرجال، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، حضرت عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی طرح سے بہت ہی گہرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور کچھ جو ہے انہیں کہہ دیا، جو ہے ناپسندیدہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی طلب کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے بھانپ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، اور اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسی درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ڈھونڈتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے اس ساتھی کو تکلیف دیتے ہو؟ اللہ کی قسم، جب اللہ رب العزت نے مجھے نبی و رسول بنا کر مبعوث کیا تو تم میں سے ہر شخص نے میری تکذیب کی، لیکن میرے اس ساتھی نے میری تصدیق کیا اور اپنے مال سے اپنی جان سے میری مدد کی۔ فہل انتم تارکو لی الصاحبی، تو تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے میرے ساتھی سے تعارض نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پھٹکار لگائی صحابہ کرام کو، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی غلطی میری ہی تھی، اللہ کے نبی کوتاہی مجھ سے ہی ہوئی ہے حضرت عمر کے معاملے میں، لیکن اللہ کے نبی کسی کی ایک بھی نہیں سنتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی حمایت، اپنے ساتھی کے معاملے میں جو ہے ان کے مرتبے، ان کے مقام، ان کی خدمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی خدمات عظیم ہوں، اس کے کارنامے عظیم ہوں، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اس سے عفو و درگزر کرنا چاہیے، اسے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمات بہت عظیم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر کے اسی بات کی تعلیم دی کہ اگر ابو بکر صدیق سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے سب سے شفیق اور مہربان انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، واقواہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے مضبوط ترین شخصیت یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، واحیاہم عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ حیا دار انسان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَقْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وَأَقْرَأَهُمْ اُبَيّ بن کعب، اور سب سے اچھا قرآن کے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، اور فرائض میں، میراث کی تقسیم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ وہ معاذ اعلم بحلال اللہ و حرامہ، اور معاذ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام میں گہری بصیرت اور علم رکھنے والے ہیں۔
وہ سلمان علم لا یدرک، اور سلمان فارسی یہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وہ ابو ہریرہ وعاء من العلم، اور ابو ہریرہ یہ علم کا برتن ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کی مختلف حیثیتوں کو، فضائل کو، درجات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس امت کا سب سے شفیق و مہربان انسان قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود اپنی زندگی میں وہ درجہ و مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مرض الموت کے حالات اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہے امامت کا وقت آیا، نماز پڑھانے کا وقت آیا، تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہیں بلکہ اللہ اور مومنین سب یہ انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا میرے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام، وہ درجہ، وہ رتبہ دیا، اور اس حیثیت سے اشارتاً و کنایتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام بنا دیا کہ میرے بعد جو ہے مسلمانوں کا بانگ ڈور، مسلمانوں کی خلافت کی اصل مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی اس روایت کو کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کسی مسئلے میں گفت و شنید کیا، دریافت کیا، اور جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں آؤں وَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتی ابا بکر، تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آؤ، تم اپنا معاملہ لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ حیثیت دے کر کے اس خلافت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شریعت میں، اس دین میں، اس امت میں بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہے، اعلیٰ حیثیت حاصل ہے، اور اسی بنیاد پر اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں سب سے عظیم الشان شخصیت اور سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔